वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज यानी 11 अक्टूबर को दुनिया भर में मनाया जाता है द डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड, यानी बेटियों का, बच्चियों का आलमी दिन। कई लोग ये कहते हैं कि जी ऐसे दिनों की क्या सिग्निफिकेंस है, लेकिन अगर हमारे माशरे में हर एरिया में जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनकी तरफ अगर देखा जाए तो हमें बहुत सारी कोताहियां और कमियां नजर आती हैं। ये कहते हुए तकलीफ होती है, लेकिन आज भी दुनिया भर में बच्चियों को वो एक्सेस टू एजुकेशन, हेल्थ, लीगल एड मौजूद नहीं है जो उनका बुनियादी हक है। इसके अलावा आपको बताते चलें, इन्हीं मसाइल से जुड़े हैं कुछ और संगीन कॉम्प्लिकेशन सच एज के बच्चों के ऊपर तशद्दुद, बच्चियों के ऊपर तशद्दुद, ऐसी बच्चियों की जहनी शायद कैफियत का हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते जो अपने घरों में इस तरह का तशद्दुद देखते हुए बढ़ती हैं। फिर इसके अलावा कम उम्री की शादियां, अर्ली मैरिजेस, जिसकी वजह से न सिर्फ उनकी सेहत को बल्कि आगे जाकर उनकी तमाम ही जिंदगी के पहलुओं पर इसका बड़ा गहरा असर पड़ता है। तो आइए सबसे पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं इस हवाले से, और आज की पूरी गुफ्तगू बच्चियों के लिए होगी। एंड आई होप दैट यू विल join forces for this important cause. Let's take a look at this report. पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज लड़कियों का आलमी दिन, जिसे मनाने का मकसद लड़कियों को बाइख्तियार बनाना, उन्हें हुकूक दिलवाना और उनके दरपेश मसाइल को हल और जरूरतों को पूरा करना है। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे यूनेस्को के मुताबिक दुनिया भर में तकरीबन 13 करोड़ से ज्यादा लड़कियां तालीम के हक से महरूम हैं, जबकि 1 करोड़ से ज्यादा लड़कियां 18 साल से कम उम्र में ही ब्याह दी जाती हैं। इस दिन को सबसे पहले 2012 में मनाया गया था, जबकि 19 दिसंबर 2011 को यह दिन मनाने की करारदाद पास की गई थी। जी जनाब, सबसे पहले इस दिन की मुनासबत से आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, वेरी डियर फ्रेंड, एंड वी सी हिम एज अ चैंपियन, एज एन एडवोकेट व्हेन इट कम्स टू नॉट जस्ट द गर्ल्स बट ओवरऑल द चिल्ड्रन इन पाकिस्तान, खुसूसन उनकी जो एक्सेस है टू एजुकेशन। मैं आपको ये भी बताती चलूं कि पहले जिंदगी ट्रस्ट, जिसका आई एम पेड टू लर्न प्रोग्राम, वाज वन ऑफ द पायनियर्स इन द रीजन, जहां पे ये फैसला किया गया कि बच्चों को बाकायदा उजरत दी जाए, क्योंकि ये बच्चे कमाने वाले बच्चे होते हैं अपने अपने घरों के। इसके अलावा हाल ही में इन्होंने एक गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल को भी अडॉप्ट किया और उसको कंप्लीट टर्न अराउंड किया। हमारे साथ मौजूद हैं द वेरी फेमस, द वेरी पॉपुलर शहजाद रॉय। अस्सलाम वालेकुम शहजाद, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस दिस मॉर्निंग। और आज खुसूसन क्योंकि गर्ल चाइल्ड डे है, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी, कई लोग ये कहते हैं कि अब तो हर कॉलेज, हर यूनिवर्सिटी में हम देखते हैं कि बच्चियां, लड़कियां बढ़ चढ़कर आगे आ रही हैं, एडमिशंस ले रही हैं, आला तालीम हासिल कर रही हैं। तो क्या बच्चियों के हवाले से जो हमारी सोच है उसमें तब्दीली आई है बतौर माशरा? देखिए, माशरे में बेहतरी जरूर आ रही है, बच्चियां पढ़ रही हैं। एक तो हमारे मुल्क में मसला ये है कि को एजुकेशन का एक इशू है कि 5th के बाद बच्चियों को को एजुकेशन में नहीं जाने देते, और हमारे पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि बच्चियां पढ़ सकें। तो को एजुकेशन की वजह से, ना होने की वजह से वैसे ही ड्रॉप आउट हो जाता है सेकेंडरी लेवल पर। लेकिन माशरे के अंदर बिल्कुल ये शऊर आ रहा है कि अपनी बच्चियों को पढ़ाना बहुत जरूरी है, और आप देख रहे हैं कि बच्चियां बहुत आगे निकल रही हैं, लेकिन अनइवन ग्रोथ है। अभी भी आप देखें कि जब आप रूरल एरिया में जाएं या सेमी रूरल एरिया में देखें तो वहां पर बच्चियों को अपॉर्चुनिटीज कम मिल रही है। बहुत सारे रीजन है इसके पीछे, बट अनइवन ग्रोथ है। बट मीडिया की डिबेट जो आज आप कर रही है, ये डिबेट जो और लोग कर रहे हैं, इससे बड़ा फर्क पड़ रहा है, जिससे आप माशरे में बच्चियों को, माओ को कन्विंस करें कि वो अपनी बच्चियों को भेजें। बट सिर्फ ये इशू नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर का भी इशू है, अपॉर्चुनिटीज का भी इशू है। बट लेकिन यस, अगर आप पहले से कंपेयर करें तो मैं समझता हूँ बच्चियां बहुत ज्यादा पढ़ रही हैं और उनको मौके भी मिल रहे हैं, बट और बहुत कुछ करने की जरूरत है। अच्छा, रविश है शहजाद के आमतौर पे समझा जाता है कि कम उम्री में बच्ची की शादी कर दो, सर पे से जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी, बोझ खत्म हो जाएगा। तो बच्चियों को हमारे माशरे में तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए, उनके लिए और मौक़े खोलने के लिए, और खास तौर पे बहुत कम उम्री की जो शादी होती है उसको रोकने के लिए हम मजीद क्या कर सकते हैं? देखिए, कम उम्र की शादियों को रोकने के लिए बच्चियों की खास तौर पर एक तो ऑब्वियसली लॉ आ गया है सिंध के अंदर, और बाकी जगहों पर भी लॉ आ रहा है और कुछ जगहों पर आ गया है। एक तो लॉ है, बहुत जरूरी है, बट लेकिन ये लॉ अगेंस्ट माइंडसेट है। जब हमने एक लॉ बनवाया था कि बच्चों को मारना नहीं चाहिए, आज से 2012 में, और फिर ये सारे पाकिस्तान में हो गया है, बट ये लॉ अगेंस्ट माइंडसेट है, बिकॉज माँ बाप फिर भी मारते हैं, टीचर फिर भी मारते हैं, बट एटलीस्ट हमारे पास लॉ है।
تو لا پہلا اسٹیپ ہے. دوسرا یہ ہے کہ اگر بچیاں جو ہیں وہ انڈیپینڈنٹ ہوں گی فائنینشلی یا اگر پڑھ رہی ہوں گی تو اس کی چانسز کم ہے کہ ان کی جلدی شادی کرا دی جائے, بیکاز اس میں ان میں خود بھی شعور آتا ہے, وہ خود بھی اپنی فیملی کو کنونس کر سکتی ہیں. تو اگین جتنا پریشر ہم کریٹ کریں گے سوسائٹی کے اندر تھرو ڈبیٹ, تھرو میڈیا, تھرو دیز پروگرامز, اپارٹ فرام لا میکنگ تو پہلا ہے, اور پھر ہائی لائٹ کریں جہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ بچے, جیسے بچوں کو مارا جاتا تھا تو ہائی لائٹ کیا جاتا تھا کہ یہاں پر بچوں کو مارا جا رہا ہے, ویڈیو بنتی تھی, ان کو روکا جاتا تھا, لا امپلیمنٹ ہوتا تھا. اسی طریقے سے اگر ہم یہ جہاں پر بھی آپ دیکھتے ہیں کہ شادی ہو رہی ہے تو آپ رپورٹ کریں, کسی طریقے سے رپورٹ کریں تاکہ یہ روک سکیں. اچھا شہزاد, جیسے آپ نے خود کہا کہ لا اگینسٹ دا مائنڈ سیٹ, اور یہ بالکل صحیح بات ہے, اور اس میں کئی طرح سے آپ دیکھیں تو جنریشنل ٹراما جاری ہے, یعنی یہی دیکھتے آئے ہیں ہمارے خاندانوں میں, ہماری کمیونٹیز میں ایسا ہی ہوتا ہے, تو ایک طرح سے سرنڈر کرتی ہیں لڑکیاں. خصوصاً یہاں پہ بات کرنا چاہوں گی ایسے دبے ہوئے گھٹے ہوئے ماحول سے جہاں بچیاں آئیں, جہاں وہ اپنے حق کے لیے آواز نہیں اٹھا سکتی, یا انہوں نے اپنے ارد گرد یہی دیکھا ہو کہ ان کی ماں پہ تشدد ہوتا ہے, ہاتھ اٹھایا جاتا ہے, مار پیٹ ہوتی ہے. ایسی بچیوں کی شخصیت پہ, ان کی ذہنی صحت پہ اس تمام ماحول کا کیا اثر پڑتا ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیے, جو بچیاں اپنی ماؤں پر تشدد یا ظلم ہوتے ہوئے دیکھتی ہیں گھر پر, اس کا بہت بڑا امپیکٹ ہے. اور صرف ان کا نہیں, کوئی بھی وائلنس دیکھتا ہے, وائلنس بریڈ وائلنس, تشدد سے صرف تشدد ہی وجود میں آتا ہے. جب ہم نے یہ لا پاس کرایا کارپوریٹ پنشمنٹ کا, تو ہم یہ دیکھتے تھے کہ معاشرے کے اندر اگر گھر میں شوہر مارتا ہے اور اگر باپ مارتا ہے ماں کو, اور بچے دیکھتے ہیں, بچیاں دیکھتی ہیں, وہ یہی ہے کہ ہماری سوسائٹی میں گھر پر بچہ ماں باپ سے پڑھتا ہے, اسکول جاتا ہے تو ٹیچر سے پڑھتا ہے, اور سوسائٹی میں ایس ایچ او سے پڑھتا ہے. تو اس نے سوچ لیا ہے کہ جب بھی مجھے کچھ کام کرانا ہے تو میں نے مارنا ہے. اسی وجہ سے شوہر اپنی بیوی کو مارتا ہے, باپ اپنی ماں کو, جو بچے اپنے ماں باپ کو دیکھتے ہیں وہ باپ اپنی ماں کو مار رہا ہوتا ہے. اس نے خود بچپن میں یہی دیکھا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وائلنس دیکھ دیکھ کر یہ وائلنس اور آگے بڑھتا ہے. تو ایک تو سب سے پہلے ویسے ہی تشدد ختم ہونا چاہیے معاشرے کے اندر, اور خاص طور پہ جب بچیاں اپنی ماؤں پر تشدد دیکھتی ہیں, اس سے زیادہ ظلم کوئی نہیں ہو سکتا. اس کو صرف ہمیں رپورٹ کرنا بہت ضروری ہے. اگر ہم رپورٹ نہیں کریں گے تو یہ کام نہیں ہوگا. یہ نیبرز کو رپورٹ کرنا چاہیے, رشتہ داروں کو رپورٹ کرنا چاہیے, بچوں کو رپورٹ کرنا چاہیے, ماؤں کو خود رپورٹ کرنا چاہیے. یہ جو اثر چھوڑتا ہے بچیوں پر اور بچوں پر, میں نے آپ کو بتا دیا, جب آپ دیکھیں گے وائلنس آپ بڑے ہو کر بھی یہی کریں گے, اور اگر آپ خود نہیں کریں گے تو آپ کے اندر کہیں سپریس آپ کا ذہن ہوگا. اور ہم تو یہ ریسرچ دیکھتے ہیں کہ جو بچیاں بچے تشدد ایون وربل ابیوز بھی سنتے ہیں, وہ بھی کہیں سیکشل ابیوز کی طرح ان کے دماغ کو افیکٹ کر رہا ہوتا ہے. تو یہ رکوانا تو بہت ضروری ہے. اور اگین یہ دوبارہ جب ہوگا جب کیمپین ہوگی, میڈیا کیمپین ہو رہی ہے, اور جتنا رپورٹ کیا جائے گا اس بات کو. اہم ہے کہ اپنی بچیوں کی آواز کو ہم مزید اسٹرینتھن کریں, ارد گرد کا ان کا جو ماحول ہے اس کو تبدیل کریں, اور خاص طور پہ ایسی مائیں اگر تشدد برداشت کر رہی ہیں تو اگر آپ نے بہت سال یہ ظلم سہا بھی ہے, اب اپنی بیٹیوں کے لیے کہ کہیں یہ جنریشنل ٹراما اسی طرح آگے نہ بڑھے, آپ کی بیٹیوں کی شادیاں ان پہ کوئی ہاتھ نہ اٹھائے, اس کے لیے آپ کو کھڑے ہونا پڑے گا. اچھا, ایک آخری سوال آپ سے شہزاد کرنا چاہوں گی, سنس یو ورک کلوزلی ود دی ایجوکیشن کوارٹرز اینڈ اکیڈیمیا, بڑی بات اس وقت سنگل نیشنل کریکولم کی بھی ہو رہی ہے. کریکولم کوئی بھی ہو, چاہے آپ فورن کریکولم بھی دیکھ لیں, کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آج بھی یعنی سال 2021 میں بھی ہمارا کریکولم جینڈر بائسڈ ریفرنسز اور نصاب پڑھا رہا ہے, جس میں ایک تاثر دیا جاتا ہے, ایک بند کوزے میں بھرا جا رہا ہے, خواتین اور مرد کے رول کو ڈیفائن کر رہا ہے, ایک طرح سے ایک اپر لمٹ, ایک گلاس سیلنگ لگائی جا رہی ہے بچیوں کی سوچ پہ. آپ یہ ایسا سمجھتے ہیں؟ ہمارے کریکولم کے اندر, کتابوں کے اندر اوبیسلی بہت سارے ایشوز ہیں, تو یہ ایشو بھی بہت بڑا ہے کہ جینڈر پر بہت ہی کم بات ہوتی ہے, اور خاص طور پہ بچیوں کے لیے اور خواتین کے لیے جو رائٹس کی بات کی جانی چاہیے, جو ان کی اسٹوری بکس میں ان کے ریفرنسز ہونے چاہیے, وہ آنا شروع ہیں لیکن ابھی تک بہت کم ہے. میں سمجھتا ہوں اس کا بڑھنا بہت ضروری ہے, اس کا تھاٹ پرووکنگ ہونا بہت ضروری ہے, اور یہ بچوں کو سکھانا ضروری ہے, لڑکوں کو سکھانا ضروری ہے کہ یہ ایلین نہیں ہے لڑکیاں, خواتین, اور یہ کو ایجوکیشن سے آئے گا. جتنا کو ایجوکیشن کو آپ پروموٹ کریں گے, بچوں کو اپنے ساتھ پڑھتے ہوئے دیکھیں گے, کو ورکرز ہوں گے آگے فیوچر میں جا کر. 50% سے زیادہ آبادی یہاں پر ہے خواتین کی. یہ کو ایجوکیشن کو نہ کرنا ایک بہت بڑا, سائنٹیفکلی یہ پروون ہے کہ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے اگر بچے انٹریکٹ نہیں کریں گے بچوں کے ساتھ.
بہت شکریہ ہمارے ساتھ موجود ہونے کے لیے. یورپ کے کئی ممالک نے جب ایجوکیشن ریفارمز کی بات کی, جب اپنے کریکولم پہ نظر ثانی کی, یہاں تک کہ شری لنکا میں بھی ہم دیکھتے ہیں انہوں نے جینڈر بیس بائس کو اپنے نصاب سے نکالا. اس کی ایک بہت چھوٹی مثال ہے کہ بچیوں کو بہت ارلی ایج میں کنڈر گارڈن میں بھی اگر دکھایا جائے کہ کوئی پائلٹ ہے یا پولیس آفیسر ہے تو یہ تمام رولز ایک لڑکے کے روپ میں دکھائے جاتے ہیں. جو تصاویر ہوتی ہیں وہ لڑکوں کی تصاویر ہوتی ہیں, یا ہمیں بتایا جاتا ہے پولیس مین, پائلٹ انکل. یہ تمام چیزیں کہیں نہ کہیں بچیوں کو یہ میسج دیتی ہیں کہ وہ یہ خواب نہیں دیکھ سکتی. لیکن ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, واپس آئیں گے, ذرا ان پہ بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ ایک اپ کمنگ somebody who did not take no for an answer موجود ہیں, اور ان سے پوچھیں گے کہ کن سماجی ایک طرح سے بیڑیوں کو یا پش بیکس کو ان کو فائٹ کرنا پڑا. We'll have more discussion on this right after this short break.